پختونخوا کو ان کا حق دے دے، ہم شکریہ ادا کریں گے۔ آج بھی میں کشمیر گیا تھا سیکرٹری صاحب، وہاں امن تھا، امن تو میں نے کہا کہ یار یہاں کے لوگوں کے گھروں کے چار دیواریاں نہیں ہے، ایک کیسی یہاں امن ہے؟ انہوں نے کہا یہاں معدنیات نہیں ہے اس لیے امن ہے۔ اس لیے خیبر پختونخوا کو اللہ تعالیٰ نے جن معدنیات سے نوازا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ہمارے ساتھ اس کے حفاظت کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ انشاءاللہ صوبے کی حقوق کے حوالے سے اور اس صوبے میں امن کے حوالے سے جو بھی قدم اٹھائیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں رہیں گے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی سیاسی افراتفری کے انشاءاللہ۔ حکم ہے کہ آپس میں مشورہ کرو، یکسوئی ہو جائے، پھر اللہ پر توکل کرو۔ محترم صدر مجلس جناب اسپیکر صاحب، محترم گورنر صاحب، جناب جنید اکبر صاحب، میرے خیبر پختونخوا کے قائدین، مجھے خوشی ہے کہ آج پاکستان کے سب سے اہم ایشو پر خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس عظیم الشان جرگے کا انعقاد کیا ہے۔ شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور قوم آپ سے یہی چاہتی ہے کہ قومی مسائل پر وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن ڈاکٹر صاحب سب بیٹھ جائیں، ایک پیج پر نظر آئیں، یہ بذات خود مسائل کا ایک حل ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 20 سال امریکہ اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان لڑائی کے بعد مذاکرات کرنے پڑے۔ 2 سال مسلسل غزہ میں جنگ کے بعد امریکہ نے حماس سے مذاکرات کی، جس کا نام سننا ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ جنگ میں لاشیں گرتی ہیں، بستیاں برباد ہو جاتی ہیں، یونیورسٹیاں، کالجز یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم اور افغانستان اگر 20 سال بھی لڑیں گے کوئی فاتح نہیں بنے گا، اور بالآخر ہمیں مذاکرات کی طرف جانا پڑے گا۔ اس لیے آج میں خیبر پختونخوا کے اس عظیم الشان جرگے میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ جنگ کی بات کرتے ہیں وہ جلال آباد اور کابل کی تباہی بھی چاہتے ہیں، اور وہ پشاور اور اسلام آباد کی تباہی بھی چاہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی اس تجویز کے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے، اور میں دوبارہ اسی جرگے کو فعال کرنے کی بات کروں گا جو جناب آفتاب خان شیرپاؤ جب یہاں ذمہ دار تھے، ان کے ذمہ داری میں ایک جرگہ افغانستان گیا تھا، اس کے بڑے اچھے ثمرات تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہے۔ آج خیبر پختونخوا کی حکومت اور یہاں گورنر صاحب کے معیت میں مرکزی حکومت کے اجازت کے ساتھ، ان کے سپورٹ کے ساتھ دوبارہ ایک عوامی اور قومی جرگہ بنایا جائے، اس لیے کہ ایک علاقہ ہے، ایک خطہ ہے، ایک نسل ہے، ایک زبان کے لوگ ہیں، ایک دین کے لوگ ہیں، ان کو آپس میں لڑانا انڈیا اور امریکہ کی کامیابی ہے، اور اس کو ایک کرنا یہ دشمن کی ناکامی ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب کہ ہمارے مسائل خیبر پختونخوا کے ہم کیوں جل رہے ہیں، اس کا پریشان نہ ہو۔ ایک بنیادی وجہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے آپس کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے عوام سینڈوچ بن گئے ہیں۔ میں تو ایک جمہوری کارکن ہوں، میں جانتا ہوں، دیکھیں اس وقت بھی انڈیا میں بی جے پی کی حکومت ہے، مرکز میں کرناٹک میں، کیرالہ میں کانگریس کی حکومت ہے، کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، عام پارٹی کی حکومت ہے۔ آپ کے امریکہ میں مرکز میں ٹرمپ بیٹا ہے، 9 ریاستوں میں ڈیموکریٹ بیٹے ہیں، کینیڈا میں 5 ریاستوں میں مخالفین ہیں، اس کے باوجود ان کا نظام جمہور چلتا ہے۔ لیکن ہمارا صوبہ اس وقت بالکل جام ہے، لاوارث ہے۔ میں اس لیے تجویز کرنا چاہتا ہوں کہ اختلافات اور سیاست میں رنگا رنگی یہ حسن ہے،
لیکن صوبہ اور خیبر مرکزی حکومت کے آپس کی لڑائی سے نہ مسلم لیگ کو نقصان ہے، نہ پی ٹی آئی کو نقصان ہے، نقصان ہے خیبر پختونخوا کے غریب عوام کو۔ اس لیے ہم آپ لوگوں سے یہی چاہتے ہیں کہ ایک آئین تو موجود ہے، ایک ضابطہ تو موجود ہے، اختیارات کی تقسیم تو موجود ہے، اسی ضابطے اور اختیارات کے تحت اس جمہوری نظام کو چلانے کی کوشش کرے۔ جناب اسپیکر صاحب، سچی بات یہ ہے کہ ان حالات کا مقابلہ دیکھیے، مسلح دہشت گردی نہیں ہے، صرف سیاسی دہشت گردی ہے، معاشی دہشت گردی ہے، ان دہشت گردیوں کا پیداوار ہے۔ آپ دونوں کے لڑائی کی وجہ سے ایک انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے دہشت گردی کے لیے، لہٰذا قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، لیکن قومی یکجہتی کے لیے سیاسی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ سیاسی، اب دیکھیے جی، کولمبیا میں لڑائی تھی، انڈونیشیا میں لڑائی تھی، آئرلینڈ میں لڑائی تھی، ان علاقوں میں 20 سال جنگ چلے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی قوم کو سنبھالا اور ایک قوم بنایا۔ ہم اس کے قابل ہیں۔ آخری بات یہی کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جو حقوق ہے مرکز کے ذمہ، میں بھی اسی سیٹ پر 2002 سے بیٹھا رہا، اتفاقاً آج اسی سیٹ پر میں بیٹھا ہوں۔ میں عرض کروں کہ وفاق میں پرویز مشرف کی حکومت تھی، شوکت عزیز وزیر اعظم تھے، لیکن ہم نے ان تمام سیاسی لیڈروں پر جرگہ بنا کر وفاق سے بات کی۔ 110 بلین 110 ارب روپیہ ہم نے اس صوبے کے لیے لائے۔ آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کنڈی صاحب سے، آپ سے بھی، اور سہیل افریدی صاحب باہر گئے، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صوبے کے حقوق کے لیے مل کر ہمیں جدوجہد کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بھی آفتاب شیرپاؤ صاحب گواہ ہے، یہ باقی لوگ بھی گواہ ہیں، ہم نے مل کر جدوجہد کی، اس کا کریڈٹ کسی پارٹی نے نہیں لیا تھا۔ ایک منٹ، میں نے شوکت عزیز صاحب سے عرض کیا میں اور اکرم درانی صاحب دبئی جائیں گے، ہمارے غیر موجودگی میں آ کر آپ خیبر پختونخوا کو ان کا حق دے دیں، ہم شکریہ ادا کریں گے۔ آج بھی میں کشمیر گیا تھا سیکرٹری صاحب، وہاں امن تھا، امن، تو میں نے کہا کہ یار یہاں کے لوگوں کے گھروں کے چار دیواریاں نہیں ہیں، ایک کیسی یہاں امن ہے؟ انہوں نے کہا یہاں معدنیات نہیں ہے، اس لیے امن ہے۔ اس لیے خیبر پختونخوا کو اللہ تعالیٰ نے جن معدنیات سے نوازا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے ساتھ، اس کے حفاظت کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ انشاءاللہ صوبے کی حقوق کے حوالے سے اور اس صوبے میں امن کے حوالے سے جو بھی قدم اٹھائیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں رہیں گے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی سیاسی افراتفری کے، انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں۔ اور آج آپ لوگوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ کر کے دکھایا۔ بس اسی پر ختم کرتا ہوں کہ قافلہ جو عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے گا راستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دو، مجھے یقین ہے پانی یہی سے نکلے گا۔ بہت شکریہ جی۔ اس کے بعد میں التجا کروں گا جی میاں افتخار صاحب سے، جو کہ